دوستو آج 20 رمضان ہے اور منگل کا دن ہے۔ اب سے چند گھنٹوں بعد جیسے ہی سورج ڈوبے گا اور مغرب کی اذان ہوگی تو وہ گھڑی شروع ہو جائے گی جس کا ہم سب کو پورے سال سے انتظار تھا۔ آج شام ہوتے ہی پہلی طاق رات کا نور برسنا شروع ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت صرف اس لیے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تھک چکے ہیں۔ کوئی راتوں کو اٹھ کر صرف اس لیے روتا ہے کیونکہ گھر کے حالات نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کسی کے سر پر قرض کا اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اسے اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے کوئی اپنی بیماری سے تنگ ہے تو کوئی اپنوں کے بدلتے ہوئے رویوں سے پریشان ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچ رہی یا شاید ہمارے نصیب میں خوشیاں ہی نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی یہ شام آپ کی پچھلی تمام زندگی کے دکھوں کو مٹانے کے لیے آ رہی ہے۔ آج جب سورج ڈھلے گا تو رحمت کے وہ دروازے کھلیں گے جو عام راتوں میں نہیں کھلتے۔ آج کا یہ دن آپ کی خالی جھولی کو بھرنے کا دن ہے۔ دوستو ابھی جو بات میں کہنے والا ہوں اسے اپنے کان کھول کر سن لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف باتیں نہیں کروں گا بلکہ آپ کو وہ 4 خاص طریقے دوں گا جو صرف آج کی اس پہلی طاق رات کے لیے ہیں۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ طاق راتوں میں صرف لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں لیکن وہ ایک خاص کام کرنا بھول جاتے ہیں جس کے بغیر کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ وہ کام کیا ہے اور وہ 4 وظیفے کون سے ہیں جو آپ کی برباد ہوتی زندگی کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیں گے؟ میں ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا۔ یاد رکھیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان صلح کا ایک ذریعہ ہے۔ ان 4 وظیفوں میں سے دوسرا وظیفہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے میری اپنی زندگی کے کئی رکے ہوئے کاموں کو سیکنڈوں میں پورا کروایا ہے۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے گا کیونکہ کیا پتا اللہ نے آپ کے رزق کی کنجی آج کی اس ویڈیو میں رکھی ہو۔ دوستو یہی وہ رات ہے جس کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے۔ آج کی رات جو بندہ سچے دل سے مانگ لے گا اسے وہ کچھ ملے گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی تقدیر آج ہی بدل جائے گی۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ ہار چکے ہیں تو بس آج کی رات اپنے رب کے نام کر دیں کیونکہ آج کی رات اللہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ دوستو اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رات ملے یا نہ ملے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اپنے اللہ پر پورا یقین ہے نا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی غریبی کو امیری میں بدل سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ابھی کامنٹ میں لکھیں یا اللہ میری مراد پوری کر دے۔ آپ کا یہ لکھنا آپ کی تڑپ کو ظاہر کرے گا اور اللہ تڑپ کر مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس لیے نہیں کہ مجھے لائک چاہیے بلکہ اس لیے کہ آپ کے ایک لائک سے یہ بات کسی ایسے دکھی انسان تک پہنچ سکتی ہے جو شاید آج خودکشی کا سوچ رہا ہو اور آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی بدل جائے۔ اب میں آپ کو وہ طریقے اور وہ کام بتاؤں گا جو آج منگل کی شام طاق رات شروع ہوتے ہی آپ نے کرنے ہیں۔ دوستو یہاں ایک بات ضروری جان لیں کہ جو منگل کا پورا دن جب گزر جائے گا نا تو جب مغرب کا وقت ہو جائے گا پھر یہ طاق رات شروع ہوگی۔ آپ نے طاق رات شروع ہوتے ہی آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ کاش ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آج کی یہ منگل کی شام ہماری زندگی کی کتنی بڑی شام ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی راتوں کو اٹھ کر اس لیے روتا ہے کہ اس کے سر پر قرض کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اسے جینے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کوئی اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے پریشان ہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، کوئی بیماریوں سے لڑ رہا ہے اور کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر پا رہا۔ میرے بہن بھائیوں، ہم پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے ترلے کرتے ہیں، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں کسی بندے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہم دن بھر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رات کو تھک کر جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند کی بجائے پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس ڈر میں جی رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا؟ اولاد جوان ہو رہی ہے، ان کے نصیب کا ڈر، بڑھتا ہوا قرضہ یا وہ بیماری جو گھر کا سکون چاٹ گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آج 20 رمضان کی یہ شام ان سب کا جواب ہے۔ آج جب مغرب کی اذان ہوگی تو وہ دروازہ کھلے گا جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اللہ پاک آج کے دن صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ اپنے تمام غرور اور اپنی تمام تدبیروں کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں آج ایک آنسو بھی اپنی بے بسی پر نکل آیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا کام بن گیا۔ آج کی یہ پہلی طاق رات آپ کے برسوں کے دکھوں کو دھونے کے لیے آ رہی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں طاق رات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ آج جب آپ منگل کی یہ شام گزاریں گے تو یہ نیت کر لیں کہ اب میں نے اپنے اللہ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو 4 وظیفے میں نے خاص طور پر آپ کے لیے نکالے ہیں وہ کوئی عام وظیفے نہیں ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے ٹوٹے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کیا ہے، جنہوں نے خالی جیبوں کو غیب سے بھر دیا ہے،
ان وظیفوں کا اثر تبھی ہوگا جب آپ انہیں یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دوستو، ایک بات جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان چاروں وظیفوں میں ایک ایسی خاص شرط چھپی ہوئی ہے جس کے بغیر پہلی طاق رات کی عبادت ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ شرط کیا ہے وہ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی کوئی بھی محنت ضائع نہ جائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی جولی میں وہ خوشیاں آ جائیں جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، تو اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سیکنڈ ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم سب مل کر اللہ کے حضور ایک ایسی اجتماعی توبہ کریں گے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی گواہی دیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اکیلے تو دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو مل کر مانگی جانے والی دعا کتنی پسند ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آج اس ویڈیو کو ہزاروں لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری دعا میں وہ اثر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں وہ تڑپ نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ یا بندی ضرور ہوگی جس کی ایک آہ یا ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ انفرادی دعا میں ہم صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، لیکن اس اجتماعی دعا میں ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے آج جب میں دعا مانگوں گا تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہے اور اپنے دل سے اللہ کو پکارنا ہے۔ کیا پتہ کس کی آمین پر قبولیت کی مہر لگ جائے اور ہم سب کے بند نصیب کھل جائیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، آج 20 رمضان کی یہ شام ہے اور چند گھنٹوں بعد تیری رحمت والی پہلی طاق رات شروع ہونے والی ہے۔ مولا، ہم سب تیرے گناہ گار بندے آج ایک ساتھ تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا رب العالمین، آج اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ تڑپ کر آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کسی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ مولا، ان سب کی پوشیدہ تکلیفوں کو تو جانتا ہے۔ آج اس پہلی طاق رات کے صدقے ان سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے پاک پروردگار، آج کی اس اجتماعی پکار کو رد نہ کرنا، ہمیں وہ پہلی طاق رات نصیب فرما جس میں ہماری تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ مولا، ہمیں ان راتوں میں وہ آنسو عطا کر دے جو تیرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما اور ہمیں اس عشرے میں بخشے ہوئے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، اب جب کہ ہم نے اللہ کے حضور اپنی عرضی لگا دی ہے، اب وقت ہے ان خاص عملوں کا جو آپ کی دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیں گے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے ان 4 طاقتور وظیفوں کی طرف جو پہلی طاق رات کا خاص تحفہ ہے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے، اب میں اس کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ بہت غور سے سنیے گا کیونکہ آج کی رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس پہلے وظیفے کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر گناہوں کا پہاڑ بھی سامنے ہو تو اس کلمے کی ایک ضرب اسے ریت کی طرح اڑا دیتی ہے۔ وہ کلمہ جس پر ہماری ایمان کی بنیاد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے اور اسے اس کے نصیب کے فکر کھائے جا رہی ہے۔ کوئی ہسپتالوں کے چکر لگا کر تھک گیا ہے لیکن بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ کوئی ایسا ہے جسے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا اور اب وہ تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے کہ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا۔ میرے دوستو، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جب دوست اور رشتہ دار آنکھیں پھیر لیں، تب یہ کلمہ آپ کا سہارا بنتا ہے۔ آج 20 رمضان کی یہ شام صرف ایک عام شام نہیں ہے۔ آج جب پہلی طاق رات کا آغاز ہوگا تو آپ نے اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تصور کریں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے دل سے دنیا کی ہر پریشانی، ہر ڈر اور خوف کو نکال باہر کرتے ہیں، اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے رب کو اپنے دل میں بسا رہے ہیں۔ آج منگل کی یہ رات ایک ایسا موقع ہے جو شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اللہ کی توحید کو اس طرح پکارا ہے کہ آپ کے آنسو نکل آئیں؟ آج جب مغرب کے بعد فرشتے آپ کے پاس سے گزریں گے تو وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں گے کہ آپ کا پورا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہو۔ اگر آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے، اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے، تو آج اس کلمے کا ورد شروع کر دیں۔ یہ کلمہ آپ کے گرد ایک ایسی ڈھال بنا دے گا جسے کوئی جادو، کوئی حسد اور کوئی دشمن کبھی توڑ نہیں سکے گا۔ آج کی یہ پہلی طاق رات آپ کو یہ بتانے آئی ہے کہ گھبرائیں نہیں، اللہ اب بھی آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
اس وظیفے کو کرنے کا ایک ایسا خاص طریقہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لوگ ہزاروں بار پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ سکون نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی آج کی محنت ضائع نہ ہو۔ اور یاد رکھیں جو تعداد میں اب آپ کو دینے والا ہوں وہ اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ کو اس کے آدھے راستے پر پہنچیں گے تو آپ کو اپنے دل کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس تبدیلی کے لیے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب بہت غور سے سن لیں کہ آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے۔ آج منگل کی شام جیسے ہی مغرب کی اذان ہو آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، یا اگر آپ مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی اسے شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں صرف ایک اپنی وہ حاجت رکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے اور پھر اس تسبیح کو شروع کریں۔ اب دوستو اس کی تعداد کیا ہوگی بہت دھیان سے نوٹ کر لیں۔ آج اس پہلی طاق رات میں آپ نے یہ کلمہ پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 2000 کی گنتی آپ کی تقدیر بدلنے کی کنجی ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 2000 بار مکمل کریں گے تو زمین و آسمان کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کو وہ خوشی حاصل کرنے سے نہیں روک سکیں گی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ کیا آپ آج اس پہلی طاق رات میں یہ 2000 موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن یاد رہے یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی وہ دوسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا جن کی کوئی بہت بڑی حاجت رکی ہوئی ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ ابھی میں اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتانے والا ہوں۔ اسے سننے کے بغیر ویڈیو مت چھوڑیے گا کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے تمام وظیفوں کی جان کہا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اثر محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ آج 20 رمضان کی شام ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پہلی طاق رات کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے گروہ در گروہ زمین پر اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فرشتے زمین پر آئیں اور آپ کی زبان سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے سنیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ دوستو، درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات مانگی گئی آپ کی ہر دعا عرش تک جائے تو اس درود پاک کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، آج منگل کی یہ رات پہلی طاق رات ہے۔ میں پھر دوبارہ آپ کو دہرا رہا ہوں کہ جب منگل کا مکمل دن ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ طاق رات شروع ہوگی۔ اس طاق رات کی ایک ایک گھڑی کروڑوں مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا حساب لگائیں، آج جیسی رات میں جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو اس رات میں پڑھا گیا درود پاک آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا سیلاب لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ رہتی ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، تو آج کی اس رات کو غنیمت جانیں۔ درود ابراہیمی وہ روشنی ہے جو قبر کے اندھیرے سے لے کر حشر کے میدان تک آپ کا ساتھ دے گی۔ آج اسے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ لیکن ایک لمحہ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ درود ابراہیمی تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک تصور ہے جو آپ کی دعا کو سیکنڈوں میں قبول کروا سکتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج پہلی طاق رات میں آپ کی یہ محنت ضائع ہو۔ وہ خاص طریقہ اور وہ پاورفل گنتی جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد جب پہلی طاق رات شروع ہو جائے تو آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن رہے ہیں۔ اب دوستو، اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس پہلی طاق رات کی برکتیں لوٹنے کے لیے آپ نے پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار۔ لیکن یہ 100 بار پڑھا گیا درود ابراہیمی آپ کے نامہ اعمال کو نور سے بھر دے گا۔ جب آپ کے 100 بار مکمل ہوں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں آج کی اس عظیم رات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 100 پھول پیش کرنے کے لیے؟ لیکن دوستو، ابھی جائیے گا مت کیونکہ ابھی وہ تیسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بہت پرانی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اب ہم اس وظیفے کی طرف آ گئے ہیں جسے میں قسمت بدلنے والا عمل کہتا ہوں۔
ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے گناہ آڑے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے تو آج کا یہ تیسرا وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وہ کلمات ہے استغفر اللہ۔ دوستو، آج 20 رمضان کی شام ہے اور پہلی طاق رات کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں۔ میرے دوستو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے، جو اولاد کی نعمت عطا کرتی ہے اور جو سینے کے غموں کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ اگر آج آپ تڑپ کر ایک بار بھی استغفر اللہ کہہ دیں تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دے گا۔ آج پہلی طاق رات میں استغفار کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی ہمارے گناہ ہماری ترقی کو روک لیتے ہیں۔ آج منگل کی یہ رات اور پہلی طاق رات کا یہ موقع آپ کو اپنے رب سے صلح کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ استغفار کرنے والے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کل ہر گھر میں بے سکونی ہے، دل گھبراتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا چھوڑ دیا ہے۔ آج جب آپ استغفار کریں گے تو آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ یا اللہ، میں اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب صرف تو ہی ہے جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہ مان لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دوستو، ایک منٹ کے لیے میری بات بہت غور سے سن لیں۔ استغفار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک آنسو ہے جو آپ کی برسوں کی تقدیر کو ایک سیکنڈ میں بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں لیکن ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو وہ خاص طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ دوں گا، اگر آپ نے اس تعداد کو پورا کر لیا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ وہ پاورفل گنتی کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب بہت دھیان سے اس وظیفے کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ آج 20 رمضان کی شام مغرب کے بعد جب پہلی طاق رات کا نور ہر طرف پھیلا ہو، آپ نے اپنی تسبیح ہاتھ میں لینی ہے، اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا دیں اور یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بار استغفر اللہ کہتے وقت اپنے دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی تعداد کیا ہوگی اسے اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ آج اس پہلی طاق رات میں آپ نے استغفر اللہ کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 313 کی تعداد بہت خاص ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے جان نثاروں کی تھی، جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ جب آپ 313 بار استغفار مکمل کریں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ تیار ہیں آج 313 بار اپنے رب کو منانے کے لیے؟ لیکن ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ وہ وظیفہ ایک ایسی دعا ہے جو تمام طاق راتوں کا خلاصہ ہے۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی معلومات ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کی توحید پکاری، درود پاک پڑھ لیا، استغفار کیا، لیکن اب جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ پاک کی وہ تعریف ہے جو اسے کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، یہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ آج 20 رمضان کی شام گزر چکی ہے اور پہلی طاق رات یعنی 21ویں شب کا نور پوری کائنات میں پھیل چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو قرآن کا تیسرا حصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبت کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ خود آپ کے رزق کا ذمہ لے لے، تو اس چھوٹی سی سورت کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بند نصیبوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے صبح کا سورج اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج منگل کی یہ رات پہلی طاق رات ہے اور آج کی رات اس سورت کو پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی توحید کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر کرتا ہے۔ آج کی یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنی زندگی میں وہ معجزے دیکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی کا گھر بکنے والا تھا تو اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا، کسی کی اولاد نافرمانی کی حدیں پار کر رہی تھی تو اللہ نے اسے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ دوستو، آج سورہ اخلاص کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین سے کر لیا تو یقین مانے آپ کی کل کی صبح آج کے دن جیسی نہیں ہوگی۔ دوستو، ایک سیکنڈ کے لیے میری بات بہت غور سے سن لیں۔
سورہ اخلاص تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا وہ خاص وقت کون سا ہے جب اس کے اثر کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج کی اس پہلی طاق رات میں ایک ایسا خاص وقت ہے جس میں کی گئی یہ تسبیح سیدھی اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ وہ وقت کون سا ہے اور اس کی وہ پاورفل گنتی کیا ہے جو آپ کی زندگی کے بند تالے کھول دے گی؟ میں ابھی اس وظیفے کی ترتیب بتاتے ہوئے وہ سب واضح کروں گا۔ اسے نوٹ کیے بغیر ویڈیو مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی آج کی پوری محنت پر لگنے والی ہے۔ اب دوستو بہت دھیان سے اس آخری وظیفے کی ترتیب اور وقت نوٹ کر لیں۔ آج 20 رمضان کی رات جب آپ عشاء کی نماز اور تراویح مکمل ادا کر لیں تو وہ وقت سب سے بہترین ہے۔ آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے اول اور آخر میں آپ نے وہ پڑھنا ہے جس کے بغیر کوئی بھی عمل ادھورا ہے۔ آپ نے اول یعنی شروع میں پورے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سورہ اخلاص شریف شروع کرنی ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی نوٹ کر لیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پورے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 41 بار، لیکن یہ 41 بار پڑھنا آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ جب 41 بار مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ آج کی یہ پہلی طاق رات اور سورہ اخلاص کا یہ مجموعہ آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج عشاء کے بعد اس عظیم معجزے کا حصہ بننے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو 20 رمضان کی اس مبارک شام کا وہ پورا راستہ دکھا دیا ہے جو آپ کو پہلی طاق رات کی برکتوں تک لے جائے گا۔ یہ 4 وظیفے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آج کی اس پکار کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان طاق راتوں میں اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں اور دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔